بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام اور اس کے معنوں کے ساتھ نعیم الزمان دریچہ میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ اس مرتبہ جو ہمارے سامنے نام ہے وہ ہے عامر۔ عامر کے معنی آباد کرنے والے کے یا آباد کے ہیں۔ فارسی میں عامر سردار یا دانش مند کو بھی کہتے ہیں۔ عرب میں ایک قبیلہ بنو عامر ہے جو بڑا مشہور قبیلہ ہے، اور یہ وہی قبیلہ ہے جو جنگ فجار میں قریش کے ساتھ جس کے ساتھ جنگ ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا تھا۔ عامر بن قیس یہ تو بہت مشہور نام ہے۔ یہ نام جو ہے یہ مجنوں کا نام ہے، عامر بن قیس۔ یہ قیس قبیلے کا ایک سردار کا بیٹا تھا۔ عامر شہزادے کو بھی کہتے ہیں، اور اسے شہزادہ عامر کو کیوں کہتے ہیں یہ تھوڑی دیر میں آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ کہ ایک تو یہی کہ مجنوں جو تھا وہ ایک سردار کا بیٹا تھا، ایک شہزادہ تھا، تو اس کی نسبت سے بھی اسے مطلب عامر کو شہزادے کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عامر جو ہے وہ ایک اس سے ملتا جلتا لفظ ہے الف سے، الف مد زبر آ، عامر۔ عامر کا مطلب ڈکٹیٹر۔ تو ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے وہ بھی ایک مطلق العنان بادشاہ ہوتا ہے، شہزادہ ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے، تو اس کی نسبت سے بھی اس کو مطلب شہزادہ کہتے ہیں، حالانکہ اس کے لغوی معنی شہزادے کے نہیں ہیں۔ اصطلاح میں اس کو اس طرح سے شہزادہ کہا جاتا ہے۔ سندھ کے آثار میں ایک تہذیب عامری کے نام سے مشہور ہے، اور ہڑپا جو ہے غالباً اس کا مرکزی شہر ہے۔ یہ بہت بڑی ایک تہذیب ہے جو موئنجو ڈاڑو کے مطلب ہم اثر ہے، اور اس تہذیب نے اپنا بہت اثر چھوڑا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں عامر کے نام کی شخصیات کے بارے میں تو ہمیں بہت سارے نام نظر آتے ہیں، جس میں عامر بن طفیل، عامر بن واصلہ، عامر بن ابی وقاص، عامر بن ربی اور عامر بن فہرہ۔ بہت سارے اور بھی نام ہیں، میں نے مثال کے طور پر آپ کے سامنے جو چیدہ نام تھے وہ رکھے کہ تاکہ آپ کو اصحاب رسول میں سے عامر نام کے لوگوں کے متعلق آگاہی ہو، معلومات ہو۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام کے بارے میں بھی معلوم چلتا رہے۔ تو عامر نام کے سب سے پہلے جو شخصیت ہے عامر بن طفیل، یہ حضرت عمر کے والد جو تھے خطاب، ان کے ایک دوست قبیلہ تھا، حلیف قبیلہ تھا، ان کے سردار کا ایک بیٹا تھا عامر بن طفیل۔ اس کو عمر بن الخطاب کے والد نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، مطلب اتنی محبت کرتے تھے۔ دوسرے جو ہیں عامر بن واصلہ، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں شامل ہیں، اصحاب رسول ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں وفات پائے، یعنی ان کے بعد صحابیت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جو مطلب اصحاب رسول تب تک زندہ رہے اور ان کے بعد پھر کوئی بھی صحابی دنیا میں نہ بچا۔ پھر ایک اور تھے عامر بن ابی وقاص، یہ بھی بڑے مشہور صحابی ہیں اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں، بڑے متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ پھر ایک عامر بن ربی، یہ عرب کے شاعر تھے، بڑے فصیح تھے۔ ایک ہے عامر بن فہرہ،
اب عامر بن فہیرہ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کے لیے گئے تو جب آپ نے غار میں قیام کیا اور رستے میں بھی، تو جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے تو عامر بن فہیرہ جو تھے وہ حضرت ابو بکر کے آزاد کردہ بھی تھے، یہ غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد کیا تھا۔ تو یہ جو تھے بکریاں چرایا کرتے تھے، تو بکریاں چراتے ہوئے غار کی طرف لے جاتے تھے رات کو، دن بھر لوگوں کی بکریاں چراتے تھے اور رات کو غار کی طرف لے کے جاتے تھے بکریاں، تو ان کا دودھ دھو کے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش کیا کرتے تھے۔ یہ مطلب ان کی سعادت تھی، ان کی خدمت تھی۔ پھر ایک جنگ کے اندر جب انہوں نے شہادت پائی، ایک کافر کا جو نیزہ تھا وہ آپ کے سینے میں جیسی پیوست ہوا تو آپ نے بلند آواز میں مطلب یہ کہا کہ میں کامیاب ہوا، اور یہ کہہ کر ان کی لاش جو تھی نا وہ کافی اوپر اچھلی، اور ایسی اچھلی کہ تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئی۔ تو یہی منظر دیکھ کے جو ان کا قاتل تھا اس کے دل کے اندر ایک خدا کا خوف پیدا ہوا، اور آگے جا کے وہ شخص مسلمان ہو گیا، اور اسی کی روایت سے ہمیں یہ باتیں معلوم۔ تو یہ تھے عامر بن فہیرہ۔ تو عامر بن فہیرہ اور عامر سے متعلق آپ کو جو عامر کے معنی بتائے، امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر پسند آئیں تو ہمیں ضرور کمنٹس کریں۔ اچھا، کمنٹس ضرور کیا کیجیے، کمنٹس کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے متعلق کیا سوچتے ہیں، یا ان جو یہ سلسلہ ہے اس کے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں۔ تو ہمیں کمنٹ ضرور کیا کریں، ہمیں سبسکرائب بھی کریں۔ فقط والسلام۔